بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جنات کے بادشاہ نے تمام جنات کو سختی سے یہ تلقین کی تھی کہ جہاں نعت علی موجود ہو وہاں جانے سے پرہیز کریں۔ جنات کے بادشاہ نے تمام جنات کو یہ تلقین اس لیے کی تھی کیونکہ نعت علی کی وجہ سے جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی بھی گھر میں نعت علی پنجتنی پابندی سے پڑھی جاتی ہے یا جس گھر میں نعت علی کا عربی نقش موجود ہوتا ہے وہاں جنات داخل ہونے کی جرات نہیں کرتے۔ ناظرین، جنات کسی بھی فرد کے وجود اور گھر پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جان، اولاد، گھر، کاروبار، عزت اور صحت کو ناقابل تلافی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ جنات کے نقصانات کی ضد میں اکثر کنواری بچیاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں عجیب و غریب دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر بچیاں اسی وجہ سے خاندان اور معاشرے کے لیے مذاق بھی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض بچیاں جنات کا شکار ہو کر ان کی اذیت اور ظلم کو برداشت تو کر لیتی ہیں، لیکن وہ اپنی اس پریشانی کا تذکرہ اپنے والدین سے اس لیے نہیں کرتی تاکہ وہ لوگوں کے لیے مذاق نہ بن جائے۔ ناظرین، جنات کی شکار لڑکیاں نہ صرف ذہنی اور جسمانی مفلوجی کا شکار ہو سکتی ہیں بلکہ ان لڑکیوں سے کوئی شادی کے لیے بھی رضامند نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ دے سکیں اور وہ آپ کے وجود یا گھر میں داخل ہوتے ہی جل جایا کریں تو اس کے لیے آپ دعائے نعت علی شریف کا عربی نقش اپنے گلے میں بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ بس اتنا سا عمل آپ کر لیں، باقی جنات کا صفایا نعت علی کی برکت سے انشاءاللہ فوری ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، نعت علی شریف کا یہ عمل ایک بار نہیں بے شمار دفعہ آزمایا گیا ہے۔ آپ کو اگر جنات سے نجات کے لیے کوئی بھی راستہ نہ ملے تو یہ عمل آپ کے لیے اللہ کی غیبی مدد کا ذریعہ بنے گا، آزما لیں۔ انشاءاللہ نعت علی کی برکت سے جنات آپ کے وجود اور گھر کو چھوڑ کر فوراً بھاگ جائیں گے اور دوبارہ پلٹ کر واپس آنے کی جرات بھی نہیں کریں گے۔ نقش نعت علی شریف کی مکمل ڈیٹیل ڈسکرپشن میں بتا دی گئی ہے۔ ان نقوش کو آسانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ آمنہ بہن کو کال کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔